بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد کمال بن حاسم کے ایجوکیشنل ریسورس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا لیکچر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے سبجیکٹ ایجوکیشن کو 419 کا باب نمبر 1 کے اگلے ٹاپک علم کے اسلامی ذرائع یعنی اسلامک ریسورسز آف نالج پر ہوگا۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے علاوہ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے علم کے ذرائع کے متعلق۔ اب ایک چیز جو ہے کوئی بھی اس دنیا میں کوئی بھی چیز ہے وداؤٹ اینی میڈیم یا وداؤٹ اینی ریسورس وہ ہمارے تک نہیں پہنچی، تو ظاہری سی بات ہے علم بھی ایک ایسی ہی چیز ہے۔ تو علم کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ چیز جاننا بہت ضروری ہے کہ علم کے کچھ معروف ذرائع ہیں، ان میں حواس، عقل، وجدان، وحی و الہام اور تاریخی روایات ہیں۔ یہ علم کے کچھ معروف ذرائع ہیں، تو ان کی بیس پہ ہم کوئی بھی علم ہے وہ حاصل کرتے ہیں، اور ان سب کی حیثیت مسلم و معتبر ہے۔ لہٰذا مستشرقین یعنی غیر مسلموں کا یہ جو الزام ہے کہ اسلام معروضی اور افادی علوم کا منکر ہے، وہ بالکل سفید جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ اسلام ہر قسم کے علم کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ تو یہ ایک اسلام کی ایک خاص چیز ہے کہ یہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے، چاہے دینی علوم ہے چاہے دنیاوی علوم ہے، وہ اسلام میں لازمی ہے۔ اب جو ذرائع علم ہے ان کی مزید ان کو جو ہے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک تو ہے حسی علم، یعنی کہ ہم نے حس سے جو ہے وہ کام لینا ہے اور اس سے علم حاصل کرنا ہے، مثلا غور و فکر کر کے، چیزوں کو آبزرو کر کے، مشاہدات کر کے، تجربات کر کے ہم علم کو حاصل کریں گے تو وہ حسی علم ہے۔ دوسرا ہے فکری علم، مختلف چیزوں کی فکر سے بھی نئے علوم پیدا ہوتے ہیں، تو ایسے جتنے بھی علوم ہیں وہ فکری علوم کہلائیں گے۔ اور تیسرا علم وہ ہے جو نہ تو حسی ہے نہ فکری ہے، اور یہ عام انسان کی پہنچ سے بالاتر ہے، بلکہ یہ جو علم ہے صرف ان لوگوں کو عطا ہوا تھا جن کا سلسلہ اب منقطع ہو چکا ہے، یعنی کہ وحی و الہام کا علم، یہ علم صرف اور صرف انبیاء کو ملا تھا، اور انبیاء کے علاوہ یہ کسی کو نہیں ملا تھا۔ علم کے ذرائع کی سب سے پہلی جو ٹائپ ہے وہ ہے حسی علم۔ حسی علم جو ہے خاص ہمسا کی پیداوار ہے۔ خاص ہمسا کون سے ہیں؟ ہمارا دماغ، ہماری کان، ہمارے ہاتھ، ہمارا ناک، یہ تمام کی تمام چیزیں خاص ہمسا ہیں۔ 5 قسم کے یہ جسم کے اعضاء ہیں جن سے ہم آبزرو کرتے ہیں، اور ان سے آبزرو کرنے کے بعد ہم جو ہے اپنے ایک جو ہے ہم اپنا دماغ استعمال کر کے اس کا ایک تجزیہ کرتے ہیں، اور تجزیہ کرنے کے بعد بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ مشاہدات کر کے یہ علم آیا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عطا ہے۔ اب اس علم کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ ان تمام کے تمام اعضاء کو صحیح استعمال ملنا، کیونکہ ان کے استعمال کے متعلق خدا کے ہاں بعض فرض، خدا پوچھے گا کہ میں نے ہاتھ دیے تھے ان سے کیا کیا، میں نے کان دیے تھے ان سے کیا سنا، میں نے آنکھیں دی تھیں ان سے کیا دیکھا، میں نے منہ دیا تھا اس سے کیا بولا، میں نے جو ہے دماغ دیا تھا اس کا کتنا استعمال کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے متعلق انسان سے پوچھنا ہے۔ قرآن میں بار بار غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ ان آیات کو پڑھ کے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ آیات سورہ الغاشیہ کی ہیں۔ آیات کچھ یوں ہیں: افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا پھر وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے ہیں؟ والی السماء کیف رفعت، وہ آسمان کی طرف کے کیسے بلند کیے گئے ہیں؟ والی الجبال کیف نصبت، تو پہاڑوں کی طرف کے کیسے کھڑے کیے گئے ہیں؟ والی الارض کیف سطحت، اور زمین کی طرف کے کیسے بچھائی گئی ہے۔ اب یہ تمام کا تمام جو سسٹم ہم دیکھ رہے ہیں، مثلاً اتنے چوپائے ہیں وہ 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں، لیکن اگر ہم غور کریں تو کنگارو ہے وہ تو 2 پاؤں پہ چلتا ہے، اس کی تو 4 پاؤں ہے ہی نہیں۔ اس کے علاوہ پرندے تمام کے تمام وہ 2 پاؤں پہ ہیں، لیکن جو ہے انسان کو دیکھ لیں، انسان کی ایک ایک چیز پہ غور کریں تو پتہ لگتا ہے کہ انسان بھی جو ہے ایسی تخلیق نہیں کر سکتا جس طرح کی یہ تخلیق ہے۔ تو یہ کسی کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو انسان کو یہ غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے یہاں پہ کہ غور کرے کہ اونٹ کیسے بنائے گئے ہیں، یعنی آپ تمام جانوروں سے ڈیفرنٹ ہیں۔ سارے جانور ان کی جو کمر ہے، ان کی ریڑھ کی ہڈی وہ پلین ہے، اونٹوں کی کیسی ہے؟ اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھیں کتنا بلند ہے، ہم دیکھ رہے ہیں آسمان نظر آ، لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتے، چھو نہیں سکتے اس کو۔ اور پھر پہاڑوں کی طرف کے اتنے اتنے بڑے پہاڑ ہیں، وہ کیسے اللہ تعالیٰ نے کھڑے کر دیے ہیں؟
پھر زمین کی طرف دیکھیں کیسے بچھائی گئی ہے، کہیں پہ اونچی ہے، کہیں پہ اسٹریٹ ہے، کہیں پہ اس کا کیا رخ ہے، کہیں پہ کس طرح کی نظر آ رہی ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں غور و فکر کرنے کے بعد ہی ہمیں پتہ چلتی ہیں. تو یہاں پہ ان آیات میں تو اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی دعوت دی ہے. اب یہ صرف انہی آیات میں نہیں بلکہ ان آیات کے علاوہ قرآن میں 756 آیات میں صرف غور و فکر کے متعلق کہا گیا ہے. اگر اس ٹاپک کو چھیڑا جائے تو یہ ٹاپک اس قدر لمبا ہے کہ ہم تھک جائیں لیکن ٹاپک ختم نہ ہو. اسی طرح اگر دیکھا جائے تو قرآن ہمیں آثار قدیمہ سے اور ان سے متعلق جو حادثات پر غور و فکر کرنے کی بھی دعوت دیتا ہے، نہ کہ ان سے لطف اندوز ہونے کی. بلکہ قرآن میں جیسے دیکھ لیں سورہ فیل میں جو ابرہہ کا واقعہ ہے کہ ابرہہ جب کعبے کو منہدم کرنے کے چکروں میں تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ابابیل کو بھیجا اور اس کے ہاتھیوں کے لشکر کو بھی تباہ کر دیا. فرعون کا حشر کیا ہوا کہ سمندر جو ہے اس کے درمیان سے رستہ بنا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے چلے گئے، اور درمیان میں جب فرعون آیا تو سمندر بند ہو گیا اور فرعون کا کیا حال ہوا. پھر قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح اور اسی طرح اور بھی ان کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے. بہت سے ایسے واقعات ہیں، ان پہ غور و فکر کی اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے اور بولا ہے کہ اگر غور و فکر کرو گے تو ہی کچھ جو ہے سمجھ آئے گا، نہیں تو نہیں آئے گا. اب ایک مفکر ہیں ڈاکٹر سید عبداللہ، ان کا جو خیال ہے وہ کہتے ہیں کہ جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں اور سائنٹیفک ریالٹی ہے، ان میں ہمیں ایکسٹریم لیول پہ نہیں جانا چاہیے، بہت زیادہ ان کو جو ہے وہ ماننا نہیں چاہیے. بلکہ ان کا جو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ سائنس جو ہے یہ عقلی تفکر پر مبنی ہوتی ہے، یہ عقلی بات کو مانتی ہے. مثلا سائنس ہے جنات کا انکار کرتی ہے، لیکن قرآن مجید میں جنات کا ذکر آیا، اللہ تعالیٰ نے وہ مخلوق بھی بنائی ہوئی ہے اور جنات اس دنیا میں پتہ نہیں کیسے کیسے کام کرتے رہے ہیں. پھر یہ عقلی فکر ہر بار حق کی ترجمان بھی نہیں ہوتی. بعض اوقات عقلی چیزیں کچھ نظر تو آ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ حق پہ نہیں ہوتی. مثلا اگر دولت کی بات کریں تو ہمارے پاس بہت دولت جب ہوتی ہے اور دولت ہونے کے باوجود ہم کسی کی مدد نہیں کرتے، انسانی ہمدردی ہم نہیں جتاتے. اب وہاں پہ کوئی بندہ، کوئی امیر آدمی وہ یہ بات کرے کہ میں کیوں مدد کروں، میرا پیسہ، ظاہر سی بات اللہ نے اس کو دیا، پھر اس کا جو مرضی کرے اس سے، کوئی اس سے کہنے والا کچھ نہیں ہوتا. لیکن یہ عقلی بات ہے محض. لیکن اسلام نے کیا کیا کہ اس کو پابند کر دیا کہ وہ اپنے مال کی جو ہے وہ 2.5% زکوٰۃ نکالے، سے زیادہ نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے مزید جو ہے بہتر جو ہے رویہ اختیار کرے گا، اس کا جو اجر، اس کا ثواب اس کو ملے گا. تو یہ تمام کی تمام چیزیں غور و فکر کرنے والی، یعنی کہ حصی علم ٹوٹلی ایسا ہی ہے کہ ہم اپنے ہاتھ کا استعمال کر کے غور کر سکتے ہیں، ہاتھ کا کریں، آنکھوں کا استعمال کر کے غور کر سکتے ہیں، آنکھوں کا استعمال کریں، اسی طرح اور معاملات پہ غور کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے. تو یہ حصی علم تھا تمام کا تمام. اب ہم بات کرنے لگے ہیں اس علم کی جس کا تعلق صرف اور صرف عقل سے ہے، یعنی حسیات سے آگے کا جو ایک علم ہے اس علم کے متعلق، یعنی فکری علم کی ہم یہاں پہ بات کرنے لگے ہیں. اب اسی علم کے مزید 2 نام ہیں جن سے اس علم کے متعلق سمجھنے میں زیادہ مدد ملتی ہے. وہ یہ ہے قیاسی علم اور برہانی علم. اب جو فکری علم ہے یہ خالصتاً غور و فکر کا نتیجہ ہوتا ہے، یعنی اس میں غور و فکر کر کے ہم نے معاملات کو ہینڈل کرنا ہے، مشاہدات کی بات نہیں، یہاں پہ غور و فکر کی بات ہو رہی ہے. اس علم کے اب 2 پہلو ہیں، ایک تو منطق ہے اور دوسرا فلسفہ. منطقی علم بھی ہے اور فلسفی علم بھی ہے. اس کو مزید یعنی کہ اس طریقے سے ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ ان علوم میں عقل کی جو حیثیت ہے وہ مسلم ہے کہ عقل جو ہے اگر کسی میں ہے تو اس بات کو سمجھ جائے گا اور عقلی کانسیپٹ کو آگے رکھا جائے گا جس میں صرف اور صرف عقلی اور علمی دلیلیں ہوں گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. یعنی وحی الہام کا اس علم سے کوئی تعلق نہیں، اس علم سے حسیات کا کوئی تعلق نہیں، جذبات کا کوئی تعلق نہیں. اب قرآن عقل و شعور اور فکر و خیال کو ابارنے اور پروان چڑھانے کا قائل ہے. قرآن میں انسان کو بار بار غور و فکر کرنے کی ایک جو ہے وہ تلقین بھی کی گئی ہے، اور اس میں یہی ہے کہ آپ عقل کو دہرائیں. مثلا پیچھے ہم نے حصی علم میں ایک بات کی تھی کہ آثار قدیمہ کے جو معاملات ہیں کہ وہ بستیاں کیسے الٹ پلٹ ہوئیں، کیوں الٹ پلٹ ہوئیں، یہ غور و فکر کرنا، تو اس میں عقلی کانسیپٹ آ جاتا ہے. ویسے تو حصی طور پہ تو وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں وہ الٹی پڑی ہوئی، ہم اس کی وجہ نہیں جانیں، بس جس کو دیکھیں گے اور بس جی ختم. لیکن جو فکری علم ہے یہ اس فکر میں مبتلا کرتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، تجسس میں لے کے جانے والا علم یہ ہے.
وہ اپنی تعلیمات کے لیے قرآن مجید اگر اس کی بات کریں تو وہ اپنی تعلیمات کے لیے اپنی قوتوں کا اکثر سہارا لیتا ہے۔ قرآن پہلو بدل بدل کر تدبر، تعقل، تفکر اور فہم و شعور کی دعوت دیتا ہے، اور بعض مسائل کی نوعیت ہی ایسی ہے کہ حسی علم بالکل کام نہیں آتا، اور صرف عقل و فکر کے ذریعے ان مسائل کو سلجھایا جا سکتا ہے۔ مثلا اگر بات کریں کہ کوئی چیز بنانی ہے اور اس چیز کو بنانے کے لیے کسی خاص قسم کے مٹیریل کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ وہ چیز نہیں بن سکتی، تو عقل ہمیں یہی کہے گی، ہماری فکر جو ہے ہمیں یہی کہے گی اس کام کے لیے ہم نے یہ مٹیریل لے کے آنا ہے۔ حسیات کہیں گی نہیں، اس کے بغیر بھی ہم کریں گے، یہ ہوگا، لیکن کچھ چیزیں جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوتی کچھ چیزوں کے بغیر، تو عقل تو یہی کہے گی کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ تو ایسی چیزیں جو ہیں جو صرف اور صرف جو ہے ایسے مسائل ان کو صرف اور صرف اسی بیس پہ حل کیا جاتا ہے، اس کے لیے حسی علم کام نہیں آتا، صرف اور صرف عقل و شعور سے ان مسائل کو ہم جو ہے سلجھا سکتے ہیں۔ مثلا تعلیمی، اخلاقی، سیاسی اور فلسفیانہ مسائل، یہ تو عقل سے ہی سلجھیں گے، اس کو ہم حسی طور پہ تو سلجھا نہیں سکتے۔ یہاں تجریدی فکر کی پھل جڑیاں چھوٹنے لگی ہیں، یہاں حق کا معیار صرف عقل سمجھی جاتی ہے، جس سے حسی اور الہامی علم سے کوئی سروکار نہیں۔ اب اسلام کا عقل کے بارے میں یہ رویہ بالکل حقیقت پسندانہ ہے۔ عقول میں بھی فرق مراتب ہیں، بقول بو علی سینا، نبی کی عقل انسانوں کی عقل سے برتر اکمل ہے، اور اسی کو خزانہ غیب سے بہرور حاصل ہے۔ اسی میں ایک حوالہ سورہ جن کی آیت نمبر 27 اور کچھ حصہ آیت نمبر 28 کا ہے۔ اس میں اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ وہ غیب جاننے والا ہے اور اپنے غائب کی باتوں پر کسی کو واقف نہیں کرتا، یہ اللہ کی بات ہو رہی ہے، مگر اپنے پسندیدہ رسول کو بتاتا ہے، پھر اس کے آگے اور پیچھے محافظ مقرر کر دیتا ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے کہ نبی کی جو عقل ہے وہ عام انسانوں سے برتر ہے، لیکن عام انسان کی عقل ویسی نہیں، اس لیے یہ وحی و الہام کا علم تھوڑا آ جاتا ہے اس میں۔ لیکن اگر جہاں تک بات کی جائے فکری علم کی، تو فکری علم جو ہے یہ اس کی حدود ہیں، یہ شک سے شروع ہوتا ہے اور عموماً ظن و تخمین اور شک پر ہی ختم ہو جاتا ہے، اور از روئے قرآن ظن صداقت کا بدل نہیں بن سکتا اور نہ ہی حقیقت حال کا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ قرآن مجید کی میں سورہ نجم کی جو آیت نمبر 28 ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ وہ لوگ صرف شک پر چلتے ہیں اور شک یقین کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا۔ تو حسی علم کی جو ہے یہاں پہ یہ ویلیو بتا دی گئی ہے۔ ایک شاعر کے مطابق عقل گو آستان سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ تو یہ جو عقلی کانسیپٹ ہیں، یہ کانسیپٹ صرف اور صرف ایک خاص لمٹ تک ہیں، یعنی میٹیریلزم کی دنیا تک، سائنٹیفک دنیا تک، اس کے علاوہ ان کا کسی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب ہم اگلے علم کے ذریعے کی بات کریں گے، وہ ہے وحی و الہام۔ اب وحی و الہام جو ہے یہ ایک ایسا علم ہے کہ جب انسانی عقل اور انسانی فکر جو ہے یہ تھک جاتی ہیں تو وہاں سے اس علم کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس علم کو نبوی علم بھی کہا جاتا ہے۔ اس علم کی خاص بات یہ ہے کہ اس علم کو صرف اور صرف اللہ کے انبیاء تک محدود رکھا گیا ہے، یعنی عام انسان صرف اور صرف دو ہی علوم پر رک جاتا ہے، ایک تو حسی علم اور دوسرا فکری علم۔ اس کے بعد ان کو صرف اور صرف انبیاء کے علم یعنی وحی و الہام کا جو علم ہے، اس میں الہامی کتب جو ہیں ان کی صورت میں جو ہمارے سامنے آیا ہوا ہے یہ اس پر اکتفا کر کے چلنا پڑتا ہے۔ جہاں ایشوز ایسے آ جائیں کہ انسان کو سمجھ نہ آ رہی ہو، وہاں پر یہ اللہ کے رسول اور اس کے جو پیروکار ہیں ان کو دیکھ کے چلتا ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نبی صرف حقیقت ہی نہیں بلکہ حقیقت الحقیقت کا یعنی مشاہدہ کر لیتے ہیں۔ حقیقت کے دیدار کی تڑپ نبی میں موجزن رہتی ہے۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم ارنی حقائق الاشیاء کما ہی، اے اللہ مجھے اشیاء کی حقیقت کا مشاہدہ کرائیے کہ وہ فی الحقیقت ہیں، یعنی اشیاء کی حقیقت جو ہے اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ یہ حقیقت جو ہے اس سے بالا تر جو ہے کوئی چیز نہیں، بلکہ حقیقت کسی بھی چیز کی وہ اللہ کے نبی کو اگر پتہ ہوتی تو اللہ کے نبی اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرتے، اور اللہ سے یہی دعا مانگا کرتے تھے کہ اشیاء کی جو حقیقت ہے وہ اے اللہ ان کو بتا دے۔ اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے، سوال کیا ہے کہ وحی کا مطلب کیا ہے، وحی ہے کیا چیز، اور اب اس وحی کی ضرورت پیش کیوں آتی ہے؟ وحی کا مطلب خدا کا اپنے دلی منشا سے اپنے انبیاء اور رسول کو کسی غیبی ذریعہ سے مطلع کرنا ہے۔ یہ اطلاع روحانی ذریعوں کی آخری سرحد ہے۔ الہام سے مراد ایسا علم ہے جو بغیر کدوکاش دل میں آ جاتا ہے۔
الہام پیغمبروں کے علاوہ شعراء، ادباء، موجدین کو بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ مرتبہ کے لحاظ سے بلند علم جو ہے یہ علم وحی ہے، اس کے بعد الہام ہے، پھر کشف، وحی کی تیسری قسم ہے۔ وحی و الہامی علم انسان کے لیے اسی طرح ضروری ہوتا ہے جس طرح حسی اور فکری علم۔ ظاہری سی بات ہے، مافوق الفطرت معاملات، اس کے علاوہ اور بھی کافی ایسے جو معاملات ہیں جو انسانوں کی سمجھ میں نہیں آتے، وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ وحی کے علم کے ذریعے ہی سمجھ آتے ہیں، اور وحی کا علم صرف اور صرف انبیاء کو ملتا ہے۔ زندگی کے نہایت بنیادی مسائل ایسے بھی ہیں جو حس و فکر کی قوتوں سے تو نہیں سلجھائے جا سکتے، ان کو حل کرنے کے لیے نبوی علم کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ نبوی علم کی ایک خصوصیت ہے۔ خصوصیت کیا ہے کہ یہ جو نبوی علم ہے یہ ہر انسان کے دل میں اتر جاتا ہے، اللہ کے ذریعے سے نہیں بلکہ انبیاء جو پیغام سناتے ہیں انسانوں کو، تو جو ایک کسی حساب سے منتشر ہوئے لوگ ہیں ان کو سکون آ جاتا ہے اس علم کو سننے کے بعد۔ تو یہ جو وحی کا علم ہے یہ ہر مسئلے کا حل ہے، لیکن چونکہ انبیاء کا جو سلسلہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے، تو اس لحاظ سے اب اس وحی کے علم کو جو ہے مزید اللہ کی طرف سے بھیجنے کی ضرورت نہیں رہی، بلکہ جو آخری کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی اس کتاب کو ہی جو ہے ہم نے لے کے چلنا ہے، اور وہی الہامی کتاب ہمارے لیے جو ہدایت کا ایک راستہ ہے۔ تو ویسے تو بہت اس ٹاپک کو چھیڑا جائے تو بہت زیادہ جو ہے یہ لمبا ٹاپک ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے کیونکہ لیکچر کے ٹائم کو دیکھنا، ہم نے لیکچر کو دیکھنا، بیسیکلی لیکچر ہے کیا، تو اس لحاظ سے میں یہاں پہ اس ٹاپک کو ختم کرنے رہا ہوں۔ باقی اس ٹاپک پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم اگر ریڈ کریں، ہم ادھر سے دیکھیں تو ہو سکتا ہے صرف وحی و الہام کے علم پہ پتہ نہیں کتنی کتابیں ہم لکھ دیں۔ تو اگر آپ کو لیکچر اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر انسان جو ہے اس معلومات سے بہرہ ور ہو سکے۔ اللہ حافظ۔